زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ خامدوں کے حقوق ہی زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، مردوں کے حقوق زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، اور عورت کے حقوق کی بات ہی نہیں کی جاتی۔ یہ بتایا جاتا ہے جی وہ خامد جو ہے یہ مجازی خدا ہوتا ہے، اس کا ہر حکم ماننا چاہیے، اس کی فرما برداری کرنا چاہیے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اکثر خامد جن کا دین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ دین کی آڑ لے کر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی آڑ میں عورتوں پر ظلم بھی کرتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ یہ اکثر ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تو نے میری فرما برداری کرنی ہے، ہر حال میں فرما برداری کرنی ہے، اور ہر حکم کی فرما برداری ایسے نہیں ہے، بلکہ وہی حکم مانے گی عورت بھی جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ جو دین کے خلاف ہوگا وہ حکم نہیں مانا جائے گا۔ اور خامد بے شک نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، دین کا کلمہ کلام کچھ نہیں پتہ، اس کو یہ حکم اللہ کا بڑا یاد ہے، رسول اللہ کا حکم یاد ہے کہ عورت کو چاہیے کہ مرد اپنے خامد کی فرما برداری کرے، اور اس آڑ میں مارتے پیٹتے ہیں، بڑا بڑا ظلم و تشدد ہوتا ہے۔ اگر مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں تو عورتوں کو بھی مردوں پر حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں، جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہیں، کیونکہ عورت سارا اپنا کنبہ قبیلہ، اپنے اجزاء و اقرباء، اپنا باپ ماں، اپنے بھائی بہنیں چھوڑ کے ایک خامد کے لیے جاتی ہے، اور ایک خامد کے لیے اپنا پیچھا سارا چھوڑ دیتی ہے، اور خامد اس کا خامد کے سوا اور کون ہوتا ہے جو اس کی دلجوئی کرے گا؟ اور خامد بھی اگر اس پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دے، بے رخی استعمال کرنی شروع کر دے، تو پھر عورت کا کون ہے؟ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے، جو اپنی بیوی کی ضروریات کا، اس کی خوشی کا خیال رکھتا ہے۔ اور کئی تو ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو مارتے اور پیٹتے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، فرمایا اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں کو نہ مارو، یعنی عورتیں اگر تم اللہ کے بندے ہو تو یہ اللہ کی بندیاں ہیں، ان پر تشدد نہ کرو، ان کو مارو نہ، ہرگز نہ ان کو مارو۔ جو عورت کو مارتا ہے اس سے بڑھ کر اور کون بزدل ہو سکتا ہے؟ عورت کا مرد کے مقابل ہو سکتی ہے؟ جو طاقت اللہ نے مرد کو دی ہے عورت میں وہ ہے، وہ کمزور کو مار رہا ہے، اس پہ ظلم و ستم کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور بزدل کون ہو سکتا ہے؟ تو منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مارنے سے۔ اگر کوئی غلطی ہے تو سمجھا دیا جائے، اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کسی کی عورت بد چلن ہو گئی، بدکار ہوگی، تو چھوڑ دو، طلاق دو اسے، طلاق دے دو، چھوڑ دو، اپنی زندگی سے نکال دو۔ مارنا تو اس وقت بھی اسے جائز نہیں ہے، ہرگز نہ مارا جائے، اس کا یہ علاج ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، دین کے احکام کی پابندی نہیں کرتی، تو اس کو ڈانٹا جائے، اچھی طریقے سے ڈانٹا جائے اور زبردستی سے ڈانٹا جائے، بلکہ اگر پھر بھی نہ مانے تو اس کے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ اگر ہوتا یوں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کھانا دیر سے بنا مارنا شروع کر دیا، گھر میں جھاڑو نہیں دیا مارنا شروع کر دیا، یہ سب مظالم ہیں، یہ ظلم و ستم ہے۔ ہمارا اسلام ایسا سبق نہیں دیتا، بلکہ عورت کو تحفظ دیتا ہے، اور جو تحفظ ہمارے دین نے عورت کو دیا، اسلام نے دیا ہے، دنیا کائنات میں کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ یہاں تک تو فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہوں۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 تھی ازواج مطہرات، ہماری مائیں 11 تھی، لیکن محبت کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے یا باہر ہوتے سارا دن تو امہات المومنین دروازے کو دیکھا کرتی تھی کہ کب اللہ کے محبوب گھر میں آتے ہیں۔ تو دوستان عزیز، یہ نہیں ہے کہ سارے جو حقوق ہیں وہ خامد کے ہی ہیں بیوی پر، خامد کے بیوی پر ہیں، بیوی کے خامد پر بھی ہیں۔ اس لیے جبر و تشدد سے پرہیز کیا جائے اور محبتیں جو ہیں وہ کی جائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہر گھر محبتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔